السلام علیکم، میں ہوں حبیب اکرم اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نقطہ نظر۔ مجیب الرحمان شامی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، لیکن آج لاہور سے نہیں بلکہ اسلام آباد سے ہمارے ساتھ ہیں، اور سب سے پہلے ایک نظر ان موضوعات پر جو آج ہم شامی صاحب کے ساتھ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ جنرل پرویز مشرف کو دل کے آپریشن کی ضرورت ہو سکتی ہے، برطانوی ڈاکٹروں کی رائے، اینجیوگرافی کروا لیں، پاکستانی ڈاکٹروں کا مشورہ۔ غداری کیس کی سماعت کرنے والی خصوصی عدالت پر ضابطۂ فوجداری کا اطلاق ہوگا یا نہیں؟ سماعت مکمل، فیصلہ محفوظ۔ خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف کے وزیر اور رکن اسمبلی بجلی چوری میں ملوث ہیں، عابد شیر علی کا الزام۔ ہیوی الیکٹریکل کمپلیکس اور نیشنل پاور کنسٹرکشن کمپنی کی نجکاری کا باقاعدہ آغاز۔ جی شامی صاحب، آج کی ایک امپورٹنٹ خبر میں آپ کو بتا دوں، یہ جو ہم نے بتائی ہے یہ تو امپورٹنٹ ہے۔ ایک اور امپورٹنٹ وہ ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ جو کل شامی صاحب آپ سے بات کر رہے تھے ملک ریاض صاحب کہ بلوچستان حکومت اب تک حرکت میں نہیں آئی آوران کے معاملے میں، تو وہ حرکت میں آ گئی ہے۔ آج وہاں پر چیکس بھی تقسیم ہوئے ہیں اور بیریئر ٹاؤن کے وہ جو ماڈل ولیج ہے اس کا بھی باقاعدہ آغاز ہو گیا، سنگ بنیاد رکھ دیا گیا ہے۔ جی، اب انہوں نے 340 گھر بنا وزیر اعلیٰ ہیں بلوچستان کے، جی جو وزیر اعلیٰ ہیں بلوچستان کے، جی ان تک بہت جلد آواز پہنچی ہے اور بڑے تیز رفتاری کے ساتھ انہوں نے کام کا آغاز کر دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالے۔ اب ملک ریاض صاحب کو چاہیے کہ تن من تو لگایا، ذرا دھن بھی اچھی طرح لگائیں، ٹھیک ہے، تاکہ جلد از جلد یہ مکانات بھی تعمیر ہو سکیں اور لوگوں کے گھر میں کوئی خوشیوں کے چراغ جل سکیں۔ تو وہ ابھی ہمارے جو کوئٹہ کے بیورو چیف ہیں عرفان سعید صاحب، انہوں نے عبدالقدوس بزنجو صاحب جو ڈپٹی اسپیکر ہیں ان کا بھی شکریہ پہنچایا ہے، کیونکہ یہ ان کے حلقے میں یہ سارا کام ہو رہا ہے۔ تو وہ بتا رہے تھے کہ وہ بڑے خوش تھے اور بڑا شکر گزار تھے آپ کے کہ آپ کی وجہ آپ بھی اس کام کا بڑا امپورٹنٹ حصہ رہے۔ ہاں، یہ سارا کریڈٹ تو دنیا نیوز کا ہے اور ان لوگوں کا ہے جو اس میں قربانی دے رہے ہیں، جو ملک صاحب جو ہیں جو اپنے ڈونیشن دے رہے ہیں، اور ہر ایک کو اس کی مبارکباد ملنی چاہیے۔ اور جو حلقہ ہے وہ بزنجو صاحب کا نہیں ہے بلکہ ہم سب کا ہے، کیونکہ ہم سب پاکستانی ہیں، ہمیں ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہونا ہے۔ آواران جو ہے اس کو تکلیف ہوتی ہے تو لاہور میں اس کا درد محسوس ہوتا ہے اور ہونا بھی چاہیے۔ جی شام صاحب، تو پھر جنرل پرویز مشرف صاحب کی طبیعت کے بارے میں اب برطانیہ سے تو کچھ اور خبریں آ رہی ہیں؟ نہیں، برطانیہ سے کیا خبریں آ رہی ہیں کہ طبیعت ٹھیک ہو گئی ہے؟ نہیں، برطانیہ سے خبریں یہ آ رہی ہیں کہ ان کی طبیعت مزید ناساز ہو سکتی ہے، بلکہ انہیں آپریشن کی ضرورت بھی پڑ سکتی ہے۔ اصل میں اب تک ان کی بیماریوں کی جو تفصیل سامنے آئی ہے اس میں کوئی بھی ایسی نہیں ہے جس کا علاج پاکستان میں نہ ہو سکے، اور اگر ان کو بائی پاس کی ضرورت پڑے یا آپریشن کرانا ہو دل کا تو وہ بھی پاکستان میں ہو سکتا ہے۔ اور بہت سے اسلام آباد میں تو اس حوالے سے بڑی دلچسپ نکتہ افرینیاں ہو رہی ہیں۔ اچھا، ایک بڑے باخبر دوست یہ کہہ رہے تھے کہ جس طرح کی رپورٹ ڈاکٹروں نے دی ہے، فوجی ڈاکٹروں نے، اس سے تو اندازہ ہوتا ہے کہ پرویز مشرف صاحب کی پشت پر کوئی اعلیٰ سطح کی کوئی طاقت نہیں ہے، یا کوئی فوجی قیادت پوری یکسوئی کے ساتھ ان کے ساتھ نہیں ہے، کیونکہ رپورٹ جو ہے وہ ایسی نہیں ہے جس کو پڑھتے ہی ہاتھ پاؤں پھول جائیں اور فوراً ان کے طیارے کا بندوبست ہو کہ ان کو باہر بھجوایا جائے۔ اور بعض دوستوں کی رائے ہے کہ نہیں، کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے ملی بھگت سے ہو رہا ہے۔ اور ہمارے رؤف کلاسرا صاحب کی تو رپورٹ آج چھپی بھی ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ جو وزارت داخلہ ہے اس کو بھی معلوم تھا اور رینجرز اس کے تحت آتے ہیں، اور یہ ہمارے جو یعنی عسکری حلقے ہیں اور ہمارے جو سیاسی مقتدر ہیں ان کی باہمی مشورے سے
परवेज मुशर्रफ साहब वहां पहुंचे हैं जहां के मौजूद हैं। ठीक, बहरहाल जो भी हकीकत हो, अब ये सुनने में आ रहा है, यानी यहाँ कहमगोइयां तो ये हो रही हैं कि परवेज मुशर्रफ साहब किसी न किसी तौर बैरून मुल्क चले जाएंगे। कन्विक्शन से हुकूमत पहले, इसकी जिम्मेदारी नहीं लेना चाहती। कन्विक्शन से पहले या कन्विक्शन के बाद? नहीं, अब कई लोग तो कहते हैं कि वो जल्दी चले जाएंगे, लेकिन अब मामला यह है कि ये हुकूमत के हाथ में मामला नहीं है, ना फौजी क़यादत के हाथ में मामला है। मामला तो अब डॉक्टरों के हाथ में है या अदालत के हाथ में है। जी। और कोई इंतजामिया जो है, हमारी जो सियासी हुकूमत है इस वक्त, वो भी कोई जिम्मेदारी नहीं लेना चाहती और अपने कंधों पर कोई बोझ नहीं डालना चाहती। जी। तो परवेज मुशर्रफ साहब अगर बजरिया अदालत बाहर तशरीफ ले जाएं तो उसकी तरफ से सजदा शुक्र अदा किया जाएगा, और ना ले जाएं तब भी सब्र का घूंट जो है वो पी लिया जाएगा। शामी साहब, अजहर जावेद साहब, अदालत उसको शामी साहब, अजहर जावेद साहब लंदन से हमारे साथ मौजूद हैं और वो वहां पे जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं डॉक्टर्स के हवाले से, उसके बारे में अपडेट कर रहे हैं। जी अजहर साहब। जी सर, टोटल ये कि यहाँ डॉक्टर्स को जो रिपोर्ट मिली है उसके मुताबिक डॉक्टर्स का कहना है कि सदर परवेज मुशर्रफ की बार-बार सर्जरी होना जरूरी है। ये वही पाकिस्तानी रिपोर्ट है ना जो वहां गई? ये रिपोर्ट जो है, जाहिर है वही रिपोर्ट जाएगी ना, कोई दूसरी रिपोर्ट तो नहीं जा सकती। कोई परवेज मुशर्रफ साहब का डुप्लीकेट तो वहां नहीं है जिसकी चेकअप करके हो जाए रिपोर्ट जारी कर देंगे। जी, उनकी फोन लाइन एक दफा फिर कट गई अजहर जावेद साहब की। तो अजहर जावेद साहब ने जो अधूरी सी बात पता चली शाम साहब, वहां पे इसका मतलब है सरगर्मियां तो खासी तेजी से जारी हैं। नहीं, अब देखिए, अब परवेज मुशर्रफ साहब इस हुकूमत से और हुकूमत उनसे किस तरीके से ओहदा बरा होती है, बज़ाहिर तो अदालत जो है उसका हाथ कोई नहीं रोक सकता। अगर अब 9 तारीख को बहस होगी रिपोर्ट पर तो फिर पता चलेगा और डॉक्टरों की राय ली जाएगी अगर जरूरत महसूस की गई, और फिर यह भी मालूम होगा कि परवेज मुशर्रफ साहब क्या चाहते हैं। अभी तक तो उनकी तरफ से भी कोई इस तरह की ख्वाहिश का इज़हार नहीं हुआ, उनके वकीलों ने ऐसी कोई दरखास्त नहीं दी कि उनको बैरून मुल्क ले जाना जरूरी है। तो हमें इंतजार ही करना पड़ेगा। लेकिन बहरहाल ये भी हो सकता है कि अदालती कार्रवाई के नतीजे में वो बाहर चले जाएं, मगर अदालती कार्रवाई जो होगी वो एक दिन में तो खत्म होगी नहीं। शाम साहब, एक कई इस्तगासे के गवाह होंगे। शाम साहब, एक ब्रेक का वक्त आ गया। ब्रेक के बाद हम गुफ्तगू यहीं से आगे बढ़ाएंगे। आप देखते रहिए नुक्ता नज़र। नजर में एक बार फिर खुशामदीद। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे उस मुकदमे की जहां पे अब ये फैसला भी बाकी है कि सेहत के मामले पे जनरल परवेज मुशर्रफ को क्या राहतें मिल सकती है। जी शामी साहब। क्योंकि अब तो देखें, मामला है अदालत के पास जी, और अदालत फैसला करेगी। शामी साहब, इवन हेल्थ का मामला भी अदालत के पास है। देखिए, हेल्थ के मामले में पहली बात तो ये होगी कि उनकी दरखास्त क्या है, ठीक, और वो क्या चाहते हैं। अगर दरखास्त ये आती है कि बैरून मुल्क इलाज होना चाहिए, अंदरून मुल्क उनकी तशफ़ी नहीं हो पा रही, तो फिर कोर्ट ये फैसला करेगी कि जो अमराज हैं उनका इलाज यहां होना चाहिए या बैरून मुल्क भेज देना चाहिए। ठीक, तो उनके वकला जो हैं आज उनको मिले हैं, शायद जी, उनके 3 वकील जो हैं उनको मिले हैं परवेज मुशर्रफ साहब को। ठीक, इब्राहिम सत्ती साहब जी, अहमद रजा कसूरी साहब और अनवर मंसूर साहब जी। अब वो उनसे मिलके कल अदालत के सामने क्या कहेंगे यह भी देखने की बात है। लेकिन अब हुकूमत ना फैसला कर सकती, मुकदमा वापस लेने का फैसला तो हुकूमत कर सकती है जी, लेकिन मुकदमे में आपको दखल अंदाजी नहीं हो सकती। ठीक है। वैसे तो यहाँ मुझे एक दोस्त ने बताया कि कल एक इशाइया था चीफ जस्टिस साहब के यहाँ जी, जिसमें उनके दोस्त जो हैं खास तौर पर जुडिशरी के खासी बड़ी तादाद में शरीक थे, जो रिटायर्ड चीफ जस्टिस हैं उनके यहाँ, इफ्तिखार चौधरी साहब के यहाँ। तो जाहिर है कि अब ये सारी जो मामलात हैं वो अदलिया के पास हैं। ठीक है, अदलिया भी आपस में कुछ न कुछ कानाफूसी कर रही होगी ठीक है, इसको किस तरीके से डील करना है, किस तरीके से टैकल करना है। जी। लेकिन शाम साहब, जो आज की समात है, आज की समात में तो पॉइंट ऑफ लॉ डिस्कस होता रहे कि जनाब इस पे ज़ाब्ता फौजदारी लगेगा।
یہ یعنی ان کو کس طریقے سے ٹرائل ہوگا. ابھی تو کل بھی ان کے وکیل جو انور منصور صاحب ہیں انہوں نے دلائل دیے تھے. وہ کہتے ہیں اس پہ ضابطۂ فوجداری جو مروجہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے. گویا پرویز مشرف صاحب کی جو گرفتاری ہے وہ ضروری نہیں ہے, اور فرد جرم جو ہے اس میں بھی ان کی موجودگی ضروری نہیں ہے. تو گرفتار کیے بغیر ان پر مقدمہ چلایا جا سکتا ہے, یہ ان کے دلائل معلوم ہوتے ہیں. محمد کامران ہیں ہمارے ساتھ جو آج کی سماعت کے لیے. آج دیکھیے انہوں نے کیا کہا. جی السلام علیکم محمد کامران. جی وعلیکم السلام حبیب صاحب, خیریت سے ہیں آپ؟ جی آج کیا ہوا عدالت میں؟ کیا ہوا جی آج عدالت میں؟ جی شامی صاحب, آج وہی جو درخواستیں آئی تھیں پرویز مشرف کی جانب سے, جس میں کہ انہوں نے عدالت کی تشکیل کو چیلنج کیا تھا اور عدالت کا جو نوٹیفیکیشن تھا دائرہ اختیار سے متعلق اس کو چیلنج کیا تھا, ان درخواستوں پر انہوں نے عدالت نے یہ کہا کہ ہم پہلے اس بنیادی نقطے کو سیٹل کریں گے کہ کیا یہ عدالت جو ہے کرمنل پروسیجر کوڈ یعنی جو ضابطہ فوجداری ہے اس کے مطابق اس کوڈ کو چلانا ہے, چلنی ہے کہ نہیں, اس کا اطلاق اس پر ہوتا ہے یا نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ پروسیکیوٹر اکرم شیخ کا یہ موقف تھا کہ یہ عدالت خصوصی عدالت جو ہے اس کو بھی وہی اختیارات حاصل ہیں جو دیگر عدالتوں کو حاصل ہوتے ہیں, اور کرمنل پروسیجر کوڈ جو ہے وہ عدالت پر ہی اس کا اطلاق ہوتا ہے. اور اس کا کہنے کا ان کا مقصد یہ تھا, اس دلیل دینے کا کہ ان کا یہ کہنا تھا کہ چونکہ عدالت جو ہے وہ سمن جاری کر چکی ہے ایک ملزم کو, پرویز مشرف کو, اور وہ نہیں آ رہے, تو اب عدالت کا یہ اختیار ہے کہ وہ ان کا ناقابل ضمانت وارنٹ جاری کرے. ٹھیک جی, آواز آ رہی ہے؟ جی 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 بالکل آ رہی. جی, تو ان کا یہ موقف تھا کہ ضابطہ فوجداری کے تحت اب یہ عدالت کا اختیار ہے کہ پرویز مشرف کے بلا غیر جو ضمانت ہیں وہ جاری کیے جائیں, وارنٹ ان کے, اور ان کی گرفتاری کے احکامات جاری کیے جائیں. جبکہ جو پرویز مشرف کے وکلا ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ خصوصی عدالت جو ہے عام عدالتوں سے مختلف ہے, اس کا دائرہ اختیار بھی اور دائرہ کار بھی یہ بھی عام عدالتوں سے مختلف ہے. کرمنل پروسیجر کوڈ کا اطلاق اس پر نہیں ہوتا, اسی لیے یہ عدالت پرویز مشرف کو جو ہے وارنٹ جاری نہیں کر سکتی, ان کی گرفتاری کے احکامات نہیں دے سکتی. تو یہ وہ بنیادی نقطہ تھا جس پر جسٹس فیصل عرب جو کہ 3 رکنی خصوصی عدالت کے سربراہ ہیں, ان کا یہ کہنا تھا کہ پہلے ہم اس نقطے کو سیٹل کریں گے تاکہ پھر اس کے بعد کارروائی آگے بڑھے. اور میں بتاتا چلوں کہ اگر یہ بات مان لی جاتی ہے کہ ضابطہ فوجداری کا اطلاق یہ اس کوڈ پر ہوگا اور یہ عدالت جو ہے ضابطہ فوجداری کے مطابق اپنی کارروائی آگے بڑھائے گی اس مقدمے کی, تو ایسی صورت میں پھر اکرم شیخ کا موقف جو ہے وہ تسلیم سمجھا جائے گا, اور پھر یقیناً پرویز مشرف کی گرفتاری کی نوبت جو ہے وہ بھی آ سکتی ہے. یعنی ایک اختیار جو ہے وہ ایکنالج کر لیا جائے گا عدالت کی جانب سے کہ ہم پرویز مشرف کے وارنٹ گرفتاری جو ہے وہ جاری کر سکتے ہیں. اس حوالے سے جو فیصلہ تھا وہ محفوظ کر دیا گیا ہے فریقین کے دلائل سننے کے بعد, اور عدالت میں یہ بھی کہہ دیا گیا ہے کہ ہم پرسوں یعنی جمعے کے روز اس نقطے پر, اس قانونی نقطے پر فیصلہ سنا دیں گے. ٹھیک جی حبیب صاحب. جی بہت شکریہ محمد کامران. تو شامی صاحب اس سے اب جو رعایتیں ہوں گی وہ کیا کیا ڈرائیو ہو سکتی ہیں ان دونوں امکانات سے جو جنرل پرویز مشرف صاحب؟ بات یہ ہے یہ تو عدالت نے فیصلہ کرنا ہے جی, اور وہی فیصلہ کرے گی. ہم اس پر کوئی یعنی فیصلہ کن طریقے سے گفتگو تو نہیں کر سکتے. جی جی, لیکن بظاہر نظر آتا ہے کہ یہ جو عدالت ہے یہ ایک ایسے مقدمے کی سماعت کرنے جا رہی ہے جس میں جو سزا ہے وہ موت کی ہے یا عمر قید کی ہے. ٹھیک, اس کا مطلب یہ ہوا یہ کوئی معمولی جرم نہیں ہے, یہ انتہائی سنگین جرم ہے. ٹھیک, اور جہاں موت کی سزا ہو یا عمر قید کی سزا ہو وہاں ملزم کو ضمانت پر رہا کرنے میں بھی عدالتیں بڑے تردد سے کام لیتی ہیں. ٹھیک, وہاں ملزم کا حق نہیں ہوتا کہ اس کو ضمانت مل جائے. اور پھر یہ ہے کہ جب یہ سنگین معاملہ اس طرح کا ہو تو یہ بھی سمجھ میں بات نہیں آتی, یہ کامن سینس کی بات ہے کہ ملزم جو ہے وہ آزاد پھرتا رہے, اسے پابند نہ کیا جائے, اور وہ جو ہے مقدمہ بھی شروع کر دیا جائے. یعنی عدالت جو ہے ملزم کو ضمانت پر تو رہا کرنے کا اختیار رکھتی ہے, لیکن جو مقدمے کے حالات ہیں اس سے تو معلوم یہی ہوتا ہے کہ یہ کوئی دیوانی عدالت نہیں ہے, یہ فوجداری عدالت ہے. اسے فوجداری عدالت کے طریقہ کار پر ہی کام کرنا ہوگا. تو بہرحال یہ اپنے اپنے وکلا کے اب دلائل ہیں, عدالت جب فیصلہ کرے گی تو اس کے بعد سوچیں گے. جی, ایک بات بڑی واضح ہے,
اس وقت پرویز مشرف صاحب کا جو نام ہے وہ ECL پر ہے. بالکل. اور حکومت نے وہ نام ECL پر ڈالا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب سندھ ہائی کورٹ میں یہ درخواست دی گئی تھی کہ ان کا نام جو ہے ان کو بیرون ملک جانے کی اجازت دی جائے یا ان کا نام ECL سے ختم کیا جائے یا ان ECL پہ نہ ڈالا جائے، تو ایک بڑی ہریڈلی کالڈ پریس کانفرنس تھی جس میں چودھری نثار علی صاحب نے یہ فیصلہ کیا تھا، اعلان کیا تھا کہ ہم نے مقدمہ ان پر چلانے کا فیصلہ کر لیا ہے. بالکل. شام صاحب یہاں پہ بریک کا وقت آ گیا ہے. یہاں صاحب بریک کا وقت آ گیا ہے. بریک کے بعد ہم گفتگو اسی نقطے سے آگے بڑھیں گے اور دیگر خبروں پر بھی بات کریں گے. آپ دیکھتے رہیے نقطہ نظر. ایک بار پھر خوش آمدید. جنرل پرویز مشرف صاحب کے حوالے سے بات ہو رہی تھی. شام صاحب آپ نے بتایا تھا کہ ایک ہریڈلی کالڈ پریس کانفرنس تھی جس میں یہ اناؤنس کیا گیا تھا کہ جناب ان پہ مقدمہ چلے گا. ہاں جی. اب صورتحال یہ ہے کہ پرویز مشرف صاحب ابھی تک آرٹیکل 6 کے مقدمے میں گرفتار نہیں ہوئے. ٹھیک. اور جب وہ پیشی سے گریزن تھے تو ہو سکتا ہے ان کے سامنے یہ معاملہ بھی ہو کہ ان کو گرفتار کر لیا جائے گا عدالت میں جاتے ہی. جب وہ گرفتاری ان کی نہیں ہوئی تو اب وہ پاکستان میں اس لیے ہیں کہ ان کا نام ECL پر ہے. جی. اگر ECL سے ان کا نام خارج کر دیا جائے تو وہ آزاد ہو جائیں گے اور کہیں بھی جا سکیں گے. تو پرویز مشرف صاحب اور ان کے وکلاء کی نظر اس بات پر ہو سکتی ہے. اب اس نقطے کا ان کو کوئی فائدہ پہنچے یا نہ پہنچے یہ بات کی بات ہے. بالکل. تو بہرحال آج ان کے وکیل ان سے ملے ہیں. جی. اور شریف الدین پیرزادہ صاحب بھی ان میں شامل تھے. جی جی. اب دیکھتے ہیں انہوں نے کیا کیا نقطے وہاں سمجھائے ہوں گے یا سمجھے ہوں گے. تو کل عدالت میں یا پرسوں جب بھی سماعت ہوگی پتہ چلے گا. اور آج تو ان کے مدعا بھی پہنچے تھے. MQM کا ایک ڈیلیگیشن بھی سنا ہے کہ وہاں گیا تھا دعا کرنے کے لیے. جی. اور جو ان کی آل پاکستان مسلم لیگ ہے اس کا ایک ڈیلیگیشن بھی وہاں گیا تھا. کوئی 1500 گلدستے. حالانکہ 1500 گلدستے لے کے گئے تھے. جب یعنی مظاہرہ کرنے گئے تھے یا دعا کرنے گئے تھے. لیکن ساتھ ساتھ نعرے لگ رہے تھے مظاہروں والے بھی. چلیے دعا تو ہر جگہ ہو سکتی ہے. جی. بہرحال وہ پہنچے ہیں تو کوئی نہ کوئی تو دعا کو ان کے ہونے چاہیے نا. تو MQM جو ہے اب بھی آہستہ آہستہ وہ ذرا تیزی دکھا رہی ہے. آپ کو تو معلوم ہے کہ الطاف حسین صاحب نے چودھری پرویز علی صاحب کو ٹیلی فون کر کے ان کے جرت مندانہ موقف کی داد دی تھی کہ وہ بھی پرویز مشرف صاحب کے حق میں ڈٹ کے کھڑے ہو گئے ہیں میدان میں اور الطاف حسین صاحب بھی کھڑے ہیں. اور بہرحال ان دونوں کو تو کھڑا ہونا چاہیے تھا. جب اقتدار میں ان کے ساتھ رہے ہیں تو اب بھی ان کے ساتھ ہونا چاہیے. ان کے درمیان جو فاصلہ پیدا ہوا تھا وہ پتہ نہیں غیر ضروری تھا. پہلے دن سے ان کو فیصلہ کرنا ہی نہیں چاہیے تھا. جی. تو پرویز مشرف صاحب کا ساتھ دیتے ڈٹ کے. اچھا جاوید صاحب آج KPK میں پشاور میں ہمارے جو یہ میں ابھی میں تو ابھی خبر سن رہا تھا کہ منیر ملک صاحب جو ہے جی انہوں نے مستعفی ہونے کا فیصلہ کر لیا. اٹارنی جنرل جو ہے جی ابھی ہمارے لیاقت رانا صاحب بتا رہے تھے کہ ان کا کوئی ذاتی معاملہ ہے، کچھ بیماری ہے، کچھ پریشانی نہیں. ان کا دیکھیے ان پہ تھوڑی گفتگو کر لیں. وہ جی جی دیکھیے یہ ایک بڑی اہم خبر ہے اور یہ پاکستان کے انتہائی معزز اور باوقار وکیلوں میں شمار ہوتے ہیں اور بڑے ذہین وکیل ہیں اور انہوں نے اپنا بڑا ایک نقش جمایا ہے. جی. اور جب سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے یہ صدر تھے تو اس وقت افتخار چودھری صاحب کے اور پرویز مشرف کے درمیان جو کشمکش کا آغاز ہوا تھا اور انہوں نے اپنا پورا وزن جو ہے وہ چیف جسٹس کے پلڑے میں ڈالا تھا اور وکلا کو متحرک کرنے میں اور چیف جسٹس کے پیچھے کھڑا کرنے میں ان کا بڑا کردار تھا. اعتزاز احسن صاحب، طارق محمود صاحب، ہمارے کرد صاحب اور یہ منیر ملک صاحب، یہ سارے جو ہیں انہوں نے بڑا ایک پرجوش طریقے سے کام کیا تھا اور عدلیہ کی بحالی کی تحریک میں بڑا فیصلہ کن کردار تھا ان لوگوں کا. جی بالکل. تو بہرحال اب منیر ملک جو ہیں ان کے گردوں میں تکلیف ہے اور یہ علاج کے لیے بیرون ملک جانا چاہتے تھے اور کئی ہفتے سے یہ سن رہا تھا میں
کہ یہ کسی وقت بھی روانہ ہو سکتے ہیں. اچھا کام کا بہت پریشر تھا. شام صاحب ایک اور بات بھی تو ہے نا کہ جب چیف جسٹس تھے افتخار محمد چودھری تو اس وقت ان کا لگانا اس میں بہت سی حکمتیں تھیں اور شاید آج وہ حکمتیں ان کی ضرورت نہیں ہے. نہیں, یہ بات بھی اپنی جگہ درست ہے کہ جب اٹارنی جنرل کا عہدہ کسی کو پیش کیا جاتا ہے تو حکومت یہ ضرور دیکھتی ہے کہ عدلیہ سے اور خاص طور پر چیف جسٹس سے ان کے مراسم کیسے ہیں, ان کی ایجوکیشن کیسی ہے. تو پیپلز پارٹی کی حکومت تو بعض اوقات اس منصب پر یعنی چیف جسٹس کو چڑھانے کے لیے بھی کسی کو لا کے بٹھا دیتی تھی. جیسے عرفان قادر صاحب جو ہیں جب وہ اٹارنی جنرل بنے تو ہر وقت ان کی اور عدلیہ کی ٹھنی رہتی تھی, اور خاص طور پر چیف جسٹس. تو آخری جو سیشن ہوا ہے کورٹ کا اس میں بھی چیف جسٹس کے ساتھ ان کے بڑے تلخ جملوں کا تبادلہ ہوا ہے. بالکل. تو اب مسلم لیگ نون کی حکومت نے ایک دانائی کے تحت منیر ملک صاحب کو اٹارنی جنرل مقرر کیا تھا, اور اب چیف جسٹس جو ہیں وہ کیونکہ سبکدوش ہو گئے ہیں افتخار چودھری صاحب, اس لیے ان کی اس طرح کی ضرورت نہیں رہی. اور ہو سکتا ہے کہ مسلم لیگ نون کی حکومت ان سے یہی کہہ رہی ہو کہ آپ چند روز اور ٹھہر جائیں, مگر ان کے گردے واقعتاً خراب ہیں اور ان کی فیملی بھی بیرون ملک میں ہے, تو اس بات کا امکان ہے کہ وہ خاصے عرصے کے لیے بیرون ملک چلے جائیں اور وہاں کو آرام کریں یا علاج کرائیں اپنا. شام صاحب, آج جو خیبر پختونخوا میں ہوا کہ عابد شیر علی صاحب نے وہاں پہ کہا کہ جناب یہاں کے وزیر جو ہیں شاہ فرمان صاحب کا نام لے کے کہا کہ 1.5 ارب روپے کے چوروں کی یہ سرپرستی کرتے ہیں, بجلی چوروں کی, اور ایک ایم پی اے کے بارے میں کہا جی یہ اسلحہ تان لیتے ہیں پیسکو کے سٹاف کے اوپر جب وہ بل لینے جاتا ہے. دیکھیے, عابد شیر علی صاحب جو ہیں آپ کو پتا ہے کہ ان کے اپنے رنگ ڈھنگ ہیں اور وہ اپنا خاص شہرت رکھتے ہیں, خاص ان کا طریقہ کار ہے گفتگو کرنے کا, اور مسلم لیگ نون کے بڑے وہ ایک اسٹرانگ ورڈڈ ترجمان سمجھے جاتے ہیں. تو اب خیبر پی کے کی حکومت جو ہے اس سے ان کی کھٹ پٹ تو چل رہی ہے. بالکل. رخل جو انہوں نے الزامات لگائے ہیں, اب شاہ فرمان صاحب اور ان کے ساتھی تو یہ کہیں گے کہ یہ سیاسی جی انہوں نے یہی کہا ہے, انہوں نے یہی کہا کہ تردید کر دی, انہوں نے کہا ایسی کوئی بات, انہوں نے کہا تردید کر دی ہے, انہوں نے الزام لگا دیا. اصل میں کوئی ایسا معاملہ ہونا چاہیے کہ جب آپ کسی حکومت کے کسی کارندے پر یا کسی وزیر پر کوئی الزام لگانا چاہیں تو پہلے تو کوئی سرکاری سطح پر اس کی چھان بین ہو جانی چاہیے. یہ مناسب نہیں لگتا کہ وفاقی حکومت کا کوئی وزیر جو ہے صوبائی حکومت کے وزیر سے الجھے اس طرح پبلکلی. اس سے تعلقات جو ہیں دونوں حکومتوں کے درمیان خراب ہوں گے, ان میں تلخی پیدا ہوگی. تو اور پی ٹی آئی کے لیے سیاسی بیان باز پی ٹی آئی کے لیے سیف راستہ نہیں کہ پیسکو کا کنٹرول لے لیں, اس طرح کی باتیں بھی نہیں سننی پڑیں گی. نہیں, وہ تو پیسکو کا کنٹرول لینے کو تیار نہیں ہے. وہ تو کہتے ہیں کہ ہمیں پورا جو بجلی پیدا واپڈا کا کنٹرول دو. تو واپڈا کا کنٹرول دینا تو ان کو مشکل ہوگا, لیکن پیسکو کا کنٹرول وہ لینے کو تیار نہیں ہے. اور لیکن پیسکو کی انتظامیہ جو ہے اور یا اس کے چیف ایگزیکٹو کو مقرر کرتے وقت تو یعنی حکومت جو ہے خیبر پی کے کی اس سے ضرور پوچھنا چاہیے. دیکھیے, یہ جو پیسکو ہے, لیسکو ہے, یہ مختلف مقامات پر یہ جو ڈسٹریبیوٹ کرنے والی کمپنیاں ہیں, ان کے چیف ایگزیکٹو جب مقرر کیے جاتے ہیں تو صوبائی حکومتوں سے پوچھا نہیں جاتا. اور یہ جو صاحب اس وقت پیسکو کے سربراہ ہیں ان کے بارے میں تو معلوم ہوا کہ مولانا فضل الرحمان کی نظر کرم کی وجہ سے وہ یہاں ہیں. اچھا, تو ظاہر ہے کہ ان کے تعلقات جو ہیں پھر موجودہ حکومت سے کیسے ہوں گے. اور جو صاحب لیسکو کے سربراہ ہیں اس وقت یعنی لاہور میں, ان کا عالم یہ ہے کہ وہ لاہور کی پنجاب حکومت کی ایک اسکیم ہے, اسمال انڈسٹریل کارپوریشن کی اسکیم ہے. سندر روڈ پر چھوٹے چھوٹے اس میں پلاٹ ہیں جس میں مختلف انڈسٹریز لگنی ہے, ان کو بجلی دینے کو تیار نہیں ہے وہ. اور کشمکش چل رہی ہے اسمال انڈسٹریز کارپوریشن کی اور چیف ایگزیکٹو صاحب کی. تو یہ صوبائی حکومتیں جو ہیں ان کو کہنا چاہیے وفاقی حکومت سے, اور وفاقی حکومت کو بھی صوبائی حکومتوں سے مل بیٹھ کر ان لوگوں کو مقرر کرنا چاہیے. شام صاحب, ایک بریک کا وقت آ گیا. بریک کے بعد ہم گفتگو یہاں سے آگے بھی بڑھائیں گے اور پھر آپ کے کچھ سوالات بھی اپنے ناظرین کے لینے کی کوشش کریں گے, فیس بک کے ذریعے, فون لائنز کے ذریعے اور SMS کے ذریعے. آپ دیکھتے رہیے نقطہ نظر.
نقطۂ نظر میں ایک بار پھر خوش آمدید. ابھی ہم آپ کے سوالات بھی لیں گے، لیکن شامی صاحب سے اگلی خبر پر جانے سے پہلے ایک سوال شامی صاحب میرے ذہن میں آیا ہے، وہ یہ کہ اگلا اٹارنی جنرل کون ہوگا اگر یہ استعفیٰ ہو جاتا ہے کل منیر ملک صاحب کا؟ اگر وزیر اعظم جو ہیں استعفیٰ منظور کر لیتے ہیں جی تو پھر اکرم شیخ صاحب ہو سکتے ہیں نئے اٹارنی جنرل. اچھا، کیونکہ اب حکومت کے ارد گرد اب ان کے پائے کا کوئی وکیل نہیں ہے. اور یہ جو اٹارنی جنرل بننا جو ہے یہ بھی کوئی آسان کام نہیں ہے. اب دیکھیے ملک کے تمام یعنی حکومت کا موقف دیکھنا ہوتا ہے. ہائی کورٹس میں، سپریم کورٹ میں بے شمار مقدمات ہوتے ہیں، اور اکرم شیخ صاحب جو ہیں وہ مجھے لگتا ہے کہ وہ ان کی جگہ لے سکتے ہیں. ٹھیک، تو شام صاحب پھر اب پروسیکیوٹر کون آئے گا یہ اگلی باتیں ہیں، یہاں سے بات چل پڑے گی. شام صاحب پروسیکیوٹر نہیں، پروسیکیوٹر بھی وہ رہ سکتے ہیں یا پروسیکیوٹر کوئی اور آ سکتا ہے سائملٹینیسلی یہ ہو سکتا ہے. دونوں کو اس میں بار تو نہیں ہے. اچھا، بار تو نہیں ہے نا. اٹارنی جنرل جو ہے وہ پیش ہو سکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ کوئی دوسرا شخص بھی ذمہ داری لے سکتا ہے. کام بہت پھیلا ہوا ہوتا ہے، لیکن وہ خود بھی نگرانی کر سکتے ہیں اس کی. جی شام صاحب، آج ایک اجلاس ہوا اسلام آباد میں پرائیویٹائزیشن کمیشن کا، جس میں انہوں نے 3 اینٹیز کی تو پرائیویٹائزیشن دے دی. انہوں نے کہا جی کہ پی آئی اے کا کام شروع کریں، این پی سی وہ جو نیشنل پاور جو کنسٹرکشن کمپنی ہے اس کا بھی شروع کر دیں کام، اور پھر ہیوی جو الیکٹریکل کمپلیکس ہے ہری پور ہزارہ اسے بھی آپ پرائیویٹائز کر دیں. گویا موو فارورڈ. دیکھیں یہ تو یہ جو پرائیویٹائزیشن کمیشن ہے اس کے چیئرمین زبیر عمر ہے نا. جی جی بالکل، زبیر عمر صاحب. ہاں، زبیر عمر صاحب جو ہیں اسد عمر کے بھائی ہیں جی، اور مسلم لیگ کی جو یعنی مالی امور کی جو ایک کمیٹی تھی اس میں بڑے رکن رکین تھے. اس کے انتخابی مہم کے دوران بھی انہوں نے بڑی سرگرمی سے کام کیا. دیکھیں ایک بات میں آپ سے عرض کروں کہ ہماری جو سیاسی حکومتیں ہیں نا، انہوں نے تو اس کے سرکاری اداروں کو اس طرح لوٹا اور تاراج کیا ہے جس طرح دشمن ملک کی فوج جو ہے وہ کسی ملک کو تاراج کرتی ہے. ٹھیک، انہوں نے اتنی بھرتیاں کی ہیں اور کرپٹ لوگوں کو ذمہ داریوں کے مناسب پہ فائز کیا ہے. اب یہ جو ادارے ہیں یہ اربوں روپے کا خسارہ دے رہے ہیں، اور پاکستان کا جو قومی خزانہ ہے اس کو کھوکھلا کر دیا انہوں نے. جی، اور آج کی بات نہیں، اگر بھٹو صاحب نے جب سے نیشنلائزیشن کی ہے اس وقت سے اگر آپ اندازہ لگائیں کہ اس نیشنلائزیشن کی وجہ سے قومی خزانے کو کتنا بوجھ اٹھانا پڑا ہے، تو آپ تصور کر کے ہی آپ کی کمر جو ہے دوری ہو جائے گی. ٹھیک ہے. تو اب جب حکومتوں کا ریکارڈ یہ ہو تو پھر پرائیویٹائزیشن کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں رہ جاتا. اور حکومت جو ہے اگر یہ فیصلے کر رہی ہے تو بالکل درست کر رہی ہے. یہ بوجھ جو ہے یہ اتر جانا چاہیے، تاکہ آپ کو یاد ہوگا کہ یہ بینک جو ہمارے ہیں، یہ حبیب بینک، یونائٹڈ بینک، الائٹ بینک، ان کا کیا برا حال کر دیا تھا ہمارے اہل سیاست نے. اور نواز شریف صاحب کے دور میں ان کی نجکاری شروع کی گئی پہلے دور میں، اور ان کو بینکوں کو ریوائیو کیا گیا. اور آج یہ بینک، پھر مسلم کمرشل بینک بھی شامل ہے ان میں، اور آج یہ بینک جو ہیں اتنے توانا ہے کہ پاکستانی معیشت جو ہے اس کا خاصا بوجھ جو ہے انہوں نے اٹھایا ہوا ہے. یہ ریسورسز فراہم کرتے ہیں حکومت کو، قرضہ دیتے ہیں، اور آپ کی معیشت کی گاڑی چلتی ہے. تو یہ بینکوں کی جو صورت بدلی ہے، اسی طرح پی آئی اے کو دیکھیں اس کی کیا درگت بنائی گئی ہے. سٹیل مل جو ہے اس نے کس طریقے سے اس کا بیڑا غرق کیا گیا ہے. تو جہاں اس طرح کے اہل سیاست موجود ہوں جیسے ہمارے ملک میں پائے جاتے ہیں، وہاں تو یہ بالکل درست فیصلہ ہے، اس کے سوا کوئی اور چارہ نہیں ہے. اور یہ انتہائی بری کارکردگی ہے جس کا مظاہرہ کیا گیا ہے. آپ انڈیا میں بھی دیکھیں، انڈیا میں کئی صنعتیں ایسی ہیں جو ابھی تک سرکاری اہتمام میں چل رہی ہیں. وہاں ایئر انڈیا جو ہے وہ بھی سرکاری طور پر چل رہی ہے. ریلوے کا خسارہ بھی وہاں بالکل نہیں ہے، پروفیٹیبل آرگنائزیشن ہے. لیکن پاکستان کا ریکارڈ تو بہت برا ہے. اللہ تعالیٰ جن لوگوں نے ہمارے قومی اداروں کو برباد کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو سزا دے سکتا ہے، اور بالکل میرا خیال ہے ان کو سزا ملنی چاہیے. لیکن اب اس کے علاوہ کوئی اور چارہ کار نہیں ہے
کہ ان کو پرائیویٹائز کر دیا جائے تاکہ وہ کہتے ہیں نا وہ محاورہ جو ہے بھاڑ میں جائے سونا جس سے پھوٹے کان. جی شامی صاحب، یہ عارف شہزاد صاحب نے ایک ای میل کی ہے اور ای میل کی ہے، یہ پوچھتے ہیں شامی صاحب یہ بتائیے کہ نشان حیدر جو ہے وہ تو کسی ایک آدمی کو اس کی کارکردگی پہ ملتا ہے، ایسا نہیں ملتا کہ دائیں والے کو بھی ملے، بائیں والے کو ملے، ڈرائیور کو بھی ملے. تو پھر یہ آرٹیکل 6 جو ہے اس کے اوپر یہ منطق کیوں بگاڑی جاتی ہے کہ جناب اس میں ساتھ والوں کو بھی ملایا جائے؟ دیکھیے، آرمی چیف جب بھی کوئی فیصلہ کرتا ہے تو اس کی ذمہ داری اس کو تنہائی اٹھانی پڑتی ہے اور وہ پابند نہیں ہوتا کسی مشاورت کا. ٹھیک، یہ بات تو اپنی جگہ درست ہے. اس لیے آرمی چیف کے طور پر جو فیصلے کیے ہیں پرویز مشرف صاحب نے، ان کو بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان کو ان کی ذمہ داری قبول کرنی چاہیے. جی مسز عارف ہیں ہمارے ساتھ لاہور سے فون لائن پہ. جی السلام علیکم مسز عارف. وعلیکم السلام. وہ میں نے ابھی جو آپ ذکر کر رہے تھے ملک ریاض کا، تو میں نے کہا میں بھی اپنی پریشانی بتا دوں کہ لاہور میں بحریہ ٹاؤن کے عوامی ویلاز میں ہم نے کوئی 8 سال سے پیسے جمع کروائے ہوئے ہیں، ہمیں آج تک کچھ بھی نہیں ملا. ٹھیک ہے مسز عارف، بالکل آپ اس کی ڈیٹیل بھیجیں، بالکل ہم ان کو بھجوا دیں گے اور آپ کو ویلا ضرور ملنا چاہیے جو آپ نے بک کرایا ہوا ہے. اور ملک صاحب اس طرف توجہ فرمائیں اور ان کے ذمہ دار جو ہیں. شامی صاحب یہ زبیر یہ فریاد جو ہے خاتون کی، یہ سننی چاہیے نا. بالکل ٹھیک ہے، بحریہ ٹاؤن کے ذمہ داروں کو. جی شامی صاحب زبیر سلیری صاحب ہمارے ساتھ فون لائن پہ. جی السلام علیکم زبیر صاحب. السلام علیکم. جی 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 سلیری صاحب. وعلیکم السلام. جی مجیب صاحب ماشاءاللہ بہت پیارا پروگرام آپ کرتے ہیں اور بہت ہی حسیب اکرم صاحب بھی آپ کے ساتھ جو اس کو رنگ لگاتے ہیں، ہم بہت استفادہ کرتے ہیں. ہمارے لیے یہ بہت انفارمیٹیو پروگرام. فرمائیے حکم کیا ہے؟ جی اچھا شامی صاحب، کل میں کچھ پرائیویٹ چینل پہ ایک پہ دیکھ رہا تھا، وہ جس انداز سے پرویز مشرف کو کی یہ جو حالیہ کیس ہے اس کو ڈسکس کر رہے تھے، بالکل کرنا چاہیے، لیکن اس میں کچھ تاثر ایسا آ رہا تھا جس میں مجھے یہ ذاتی طور پہ محسوس ہوا کہ وہ کمانڈوؤں کی اور پاکستان آرمی کے جو کمانڈو ہیں ان کو شو کیا جا رہا ہے کہ وہ جیسے بزدل ہوں. اس طرح روشنی ڈالی ہے. دیکھیے نہیں، یہ بات بالکل درست ہے. پاکستانی فوج کا بڑا احترام ہے، اس کے کمانڈوز کا بڑا احترام ہے اور ہمیں احترام ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے اور پرویز مشرف صاحب کا احترام بھی ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے. کسی کے خلاف قانونی کارروائی ہونا اور بات ہے اور اس کی بے توقیری کرنا اور بات ہے. پرویز مشرف صاحب اس ملک کے صدر رہے ہیں، چیف ایگزیکٹو رہے ہیں، اس لیے ان کی بے توقیری جو ہے وہ درست بات نہیں ہے. ادب سے عزت سے نام لینا چاہیے اور عزت ہی تذکرہ کرنا چاہیے. جی شام صاحب، ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے اور بہت سارے کالرز جو اس وقت ہمارے ساتھ لائن پر ہیں، فیس بک پر جو کوشچنز آ رہے ہیں اور ای میلز پر جو آ رہے ہیں، ان کو ہم کل شامل کرنے کی اکوموڈیٹ کرنے کی کوشش کریں گے. ہمیں دیجیے کل تک کے لیے اجازت. اللہ نگہبان.